اور میرا پیغام جب مل سکتا ہے کہ جب حسین کے عزادار تاریخ کربلا کے عالم ہو. ایک مولوی مولانا ہونا الگ بات ہے، عالم تو حسین کے عزادار بھی ہے. اور اتنا ہے کہ ہمارا عالم دین و شریعت جانتا ہے، ہم حسین کی عزاداری جانتے ہیں. تو عالم تو ہمارا عزادار ہے. عالم عزائے سید الشہداء ہمارے والے بھائی بھی ہے ماشاء اللہ تشریف فرما، اور بھی بہت سارے وہاں چائے وائے. میں نے سوچا انجمن شمشیر حیدری کے جس کے ساتھ ہم ساتھ میں نے بچپن کی بہت سارے دن گزارے کھیل کود کر ان کے نوجوانوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ اس انجمن پر بھی میرا حق بنتا ہے. اور بادشاہ بھائی جو اس جلوس کے انتظام کرنے والے، میں کبھی جلوسوں اور مجلسوں کا پانی کسی کو نہیں بولتا. جلوس اور مجلس کی بانی تو صرف حسین کی ماں ہے. انتظام ہم کرتے ہیں، انتظام ہم کرتے ہیں، ورنہ کس کی مجال کے یہ انتظام کرو گے. تو تھوڑا سا جو میں آپ کے درمیان حائل ہوا وہ یہ ہے کہ جیسے آپ سنکھیپ میں نیوز دیکھتے ہیں، سرخیاں دیکھتے ہیں، ہیڈ لائنز پڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک ماتمدار سے کسی بھی دھرم، کسی بھی ریلیجن، کسی بھی فرقے کا انسان جب یہ سوال کر لے کہ آپ سنکھیپ میں کربلا بتائیے، تو آپ کیسے بتائیں گے؟ نوحہ پڑھ کے سنائیں گے، ماتم کر کے دکھائیں گے. اگر حسین کے عزاداروں کا کام صرف نوحہ کرنا اور ماتم کرنا ہے تو سید سجاد کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ جب جب روئے ہیں وضو کا پانی دے کے روئے ہیں اپنے بابا کو، جب جب روئے ہیں مصلی بچھا کے روئے ہیں، خدا کی عبادت میں اپنے بابا کو روئے ہیں. اور یہی سے واضح ہو گیا سید سجاد نے خدا کی عبادت میں بابا کو یاد کر کر کے گریہ کیا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل بنتا ہے نا کہ عبادتوں میں حسین کو یاد کرنا عبادتوں کی معراج ہے. اس لیے کہ کبھی بچپن میں جب حسین سجدے کے عالم میں آ گیا تھا تو نانا بھی حسین ہی کو یاد کر رہے تھے. آپ غور کریں، آپ کے سامنے اگر واقعہ ہوتا تو آپ یقیناً پوری طرح سے اور سن رہے ہوتے. یقیناً میں سمجھ سکتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ اس وقت سن رائز جو ہے، یہ سورج کی کرنیں ڈائریکٹ آپ کی طرف ہیں اور اس طرح آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہے. میں یہ بھی نہیں چاہتا، ایک بار پھر میں اپنا رخ بدل دیتا ہوں. نہیں، یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ممبر نہیں ہے. غور کر رہے آپ، تو آپ پوری طرف اگر میری طرف دیکھتے رہیں گے تو پھر آپ کا رخ اگر میری طرف رہا تو میرا رخ کبھی نہیں بدلے گا. یہ اور باب کرم سنکھیپ میں کربلا تک حسین اور یزید کی جنگ، کوئی دو بادشاہوں کی جنگ کہتا ہے، کوئی دو خاندانوں کی جنگ کہتا ہے. یہ الگ الگ نام دیے جا رہے ہیں. کیا کاٹ کہیں گے آپ؟ اتار کے زنجیر کا نشان دکھائیں گے کہ عزادار یہ ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ جو اپنے وجود میں کربلا پسا کر اپنے عمل سے عزاداری ظاہر کرے اسے حسین کا عزادار کہا جاتا ہے. اپنے وجود میں کسی چیز کا یہ آنا جانا رہے گا، ادھر نہ دیکھیے. اگر اس سے اچھا کام مجھ سے اچھا اس وقت کوئی کر رہا ہو تو آپ ادھر دیکھیے. اگر مجھ سے اچھا کہیں کوئی کام ہو رہا ہو تو ادھر دیکھیے. ہاں، مجھ سے اچھی، مجھ سے برتر میرے نسلوں کو بخشوانے والا عالم ہے. اگر کبھی دل کبھی خاطر ہونے لگے اور سمجھ میں نہ آنے پائے بات تو علم کی طرف دیکھنے لگیے کہ کل مشکلوں میں بابا کو پکارتے تھے، علم دیکھ کے علمدار کو پکارتے ہیں. تو اب میں چند لمحے لوں گا. انجمن شمشیر حیدری پکری سے بڑی مسافت طے کر کے آئی ہے، اس کے ممبران. میں نے کہا آپ ریفریش ہوئیے، آپ ناشتہ کیجیے، اور جب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو قسطوں میں قربان کروں. بہترین ہے، مقامی انجمنیں سب سے بڑا مقام رکھتی ہے. جب کوئی نہیں ہوتا تب یہ ہوتے ہیں، اور ہر انسان اپنے یہاں کا مقامی ہے. اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مقامی ہی اصل میں میزبان عزاداری ہوتے ہیں. اور جو میزبان ہوتا ہے نا اس کی بڑی عظمت ہے. ہمارے چھوٹے بھائی نیر جلال پوری بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں کہ حور جہاں پر ہے وہیں قاسم و عباس بھی ہے،
میزبان رہتے ہیں مہمان کے آگے پیچھے. تو مہمان کیا ہوتا ہے؟ اب آپ تھوڑا سا، میں جانتا ہوں یہ حرکتیں ہوتی رہیں گی، ظاہر گاؤں کا ماحول ہے، امام باڑہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی عمارت نہیں ہے، یہ جاری رہے گی. اور یہ کام گھر ہوتا ہے. جو آپ لوگ کبھی کبھی ہم لوگ مجلسوں میں بچوں کو ڈانٹ کے بھگاتے ہیں، تو یہ کام مجلس میں ڈانٹنے کا نہیں ہے، گھر میں ڈانٹنے کا ہے. گھر میں ڈانٹ نہیں پاتے تو مجلس میں ڈانٹ لیتے ہیں. تو گھر میں ڈانٹنا سیکھ جاؤ تو کبھی مجلس میں بچوں کو ڈانٹنا نہیں پڑے گا. اور یہ مجلس میں خلل ہے. جیسے کبھی کسی طرح سے اگر کوئی بچہ روئے تو پیچھے لے جا کے رلانے اور حسین کا واسطہ دے کے چپ کرائے تو تجھے اصغر کی ہنسی کی قسم تھوڑی دیر رک جا، بیانے کا بڑا ہو رہا ہے. بھگوان کو ہمیں آپ حضرات کو بچے کو زندگی میں بہرحال رونا گریا کرنا بچے کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے اور نیچر کے خلاف نہیں ہو سکتا. مگر جو پال رہے ہوتے ہیں ان کی کچھ ڈیوٹیز ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. کہ بچہ نہیں سمجھدار ہے، ہم سمجھدار ہیں، وہ بہت سمجھدار ہیں. تو ارباب کرم، میں سنکھیپ میں فقط غدیر سے اسلام کے شیرازہ بکھرنے کا انتظام دکھائی دے رہا تھا. غدیر کے بعد پیغمبر کی وفات ہوئی. وفات پیغمبر کے بعد ہی دو نظریے چلے. ایک نظریے کا نام ولایت اور امامت ہے اور ایک نظریے کا نام خلافت اور ملوکیت ہے. یہ دونوں نظریے سمجھیے. ولایت اللہ کی طرف سے ہے، نبی نے غدیر میں مولا بنایا. خلافت مسلمانوں کی طرف سے ہے، صحیفہ میں لوگوں نے خلیفہ بنایا. اور قیامت تک یہ اپنے ہاتھوں سے بھول کر رہے ہیں. دیکھیے آپ پوری زندگی مجلسیں سنتے آئے ہیں، میری حیثیت، میری بساط، میری اوقات نہیں ہے. آپ بڑے سے بڑے ذاکروں کو سنتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے ویسے بھی باہر کی دعوتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے تو آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن جو یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں اس وقت، اسے نوٹ کر لیجیے، اسے نوٹ کیجیے کہ پوری تاریخ ولایت و امامت میں جسے سلسلہ غدیر کہتے ہیں، جب یہ چلا تو ایک سلسلہ آیا جو مسلمانوں نے مل کر ووٹنگ کے ذریعے، اور ووٹنگ کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، مہر لگانے کو. 200 روپے میں ہماری قوم بھی بکتی ہے. کب پردھان کا آدمی آئے دروازہ کھٹکھٹائے، اس وقت اللہ بھی اگر کھٹکھٹانے لگے تو اس کی تلاش نہیں ہے. یہ عادت ہے ہمارا. کب چیئرمین کا آدمی آئے کب آئے، یہ ہم نے اپنی اوقات بنا لی ہے. ارے جتنا ہم نام حسین پہ خرچ کر دیتے ہیں اتنا جب کہیں عدل کا موقع آئے تو خالی قائم رہو عدل پر، تو خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ حسین کا فرمان ہے، یاد کرو. تو اپنے وجود کو تبدیل کرنا پڑے گا. تو مسلمانوں کی طرف سے جو خود پاش غلطی چلی آ رہی ہے، ہمارے کوثر بھائی معصوم آدمی صاحب مرحوم کے بھائی ہیں، جیسے بھی ملاقات ہوئی میری معصوم بھائی یاد آئے. کیا کہا کرتے تھے، نہ کوئی راہ نہ رسم و رواج رکھتا تھا، وہ اپنے سر پہ سخاوت کا تاج رکھتا تھا. لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت، میرا امام خدا کا مزاج رکھتا تھا. ایسا ہی ہے کہ مگر میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے. ڈھونڈا تھا آسمان نے جنہیں خاک چھان کر. اور باب اعظم ماتم داران سید الشہداء موالیان حیدر کرار، آپ کس تاریخ کو دیکھیں. علی کے ساتھ جو لفظ چلا وہ امام چلا، ولی چلا اور خلیفہ چلا. جب علی کے ساتھ لفظ خلیفہ جوڑا جاتا ہے تو آپ سب ڈنکے کی چوٹ پر منارے اذان پر کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا جب اعلان کرتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں، وہ خلیفۃ ہو بلا فصل، نبی کا بلا فصل خلیفہ یہ ہے. تو یہ جو نبی کا بلا فصل ہے یہ خلیفۃ اللہ ہے. اور آج مسلمانوں کو اس پڑھے لکھے زمانے میں سواد اعظم کو سمجھانے میں دیر نہیں لگے گی کہ خود ہی فیصلہ کر لو
تمہاری کتابوں میں جہاں جہاں علی لکھا ہے وہاں خلیفۃ اللہ لکھا ہے، اور جہاں جہاں علی کا غیر لکھا ہے وہ خلیفۃ المسلمین لکھا ہے۔ دونوں کا فرق کیا ہے؟ جو علی کے ساتھ لفظ لگتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ، اور جو علی کے غیروں کے آگے لگتا ہے خلیفہ وہاں خلیفۃ اللہ نہیں لکھا جاتا، خلیفۃ المسلمین، جس کا مطلب مسلمانوں کا خلیفہ۔ تب ہم نے ملایا اللہ کے خلیفہ سے، اللہ کہہ رہا ہے علی میرا خلیفہ، مسلمان کہہ رہے یہ میرے ہمارے خلیفہ۔ بڑی توجہ ہے۔ تب جنہوں نے جس کو بنایا وہ اس کا خلیفہ، اللہ نے علی کو بنایا، مسلمانوں نے علی کے غیر کو بنایا۔ لیکن میری زبان میں کسی کو بے سبب گالیاں دینے کا نام تبرہ نہیں ہے۔ علی کا غیر کہہ دو یہی سب سے بڑا تبرہ ہے نا؟ تو جو علی کے غیر ہیں، جو علی کے مقابلے میں آئے، جنہوں نے غاصبانہ حقوق پر قبضے کیے، جنہیں مسلمانوں نے مل کے خلیفہ بنا دیا، تو ان کے ساتھ کون سی لفظ لگی ہے؟ خلیفۃ المسلمین۔ انہیں مسلمانوں نے بنایا اور اسے علی کو اللہ نے بنایا۔ اب دونوں آپ کے سامنے ہے، ملا کے دیکھ لیجیے۔ جسے اللہ نے بنایا ایسا بنایا کہ بالکل اپنے جیسا۔ ارے میں کیا کروں خدا کی قسم، مثل ہے اور مثل ہے، یہ جیسا میں بہت سارے لوگ کریٹیسائز کرنے لگیں گے، لیکن عربک لینگویج میں ایک لفظ مثل ہے، ایک مثل ہے۔ مثل الحمار کا مثل یحمل اسفارا، یہ سورہ جمعہ میں مثل کہا گیا۔ اور لیسا کا مثل ہی شے، اس کے مثل کوئی شے نہیں، یعنی آدمی گدھا ہو کے بھی آدمی ہی رہے گا، اور اگر آدمی کو گدھا بولا جائے تو وہ صفت کی وجہ سے گدھا ہوگا، اپنی ذات میں گدھا نہیں ہوگا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایک جملہ کہوں، علی کو اگر رب بولا جائے گا تو صفت میں رب ہوگا، مگر رب اللہ ہے۔ اب اللہ نے جب بنایا تو اپنے صفات کے جیسا، یہی وجہ ہے کہ اللہ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا۔ ممبر پر علی بیٹھ کے کہہ رہا ہے جو پوچھنا ہے پوچھو، تو اللہ تو بتانے نہیں آیا کہ میں یہ جانتا ہوں، علی نے بیٹھ کے بتایا کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ سب اللہ جانتا ہے۔ آپ دیکھیں، جو میں بتا رہا ہوں وہ سب اللہ جانتا ہے۔ اب اس سورہ طاہر میں کہہ رہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ علی اور ان کی اولادیں میرے لیے وہ ہیں کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس سے کہ جو میں چاہتا ہوں۔ بس وہی تو چاہت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جب چاہنے کا ترجمہ آپ کریں گے یہاں کہ اللہ کی چاہ، تو اس کا نام ہوگا مشیت۔ اس لیے وما تشاءون، اسی تشاؤن سے مشیت بنی ہے لفظ عربک گرامر میں۔ مشیت کیا ہے؟ جو سارے قضاء و قدر کو لکھتی ہے اور بدلتی ہے۔ لوح محفوظ پر جو چیز قضاء و قدر کو، یعنی انسان کی قسمت کو، مقدر کو، فیصلے کو، روزی کو، بخشش کو، عفو کو، درگزر کو، ان تمام چیزوں کو جو لکھے وہ مشیت ہے۔ اور ہمارے چھٹے سرکار تاجدار امامت اب کھلے ہوئے مجمع میں کہہ رہے ہیں نحن مشیت اللہ، ہمیں اللہ کی مشیت ہے۔ یہی سبب ہے کہ مشیت نام ہے لوح محفوظ کی تبدیل بدلنے کا۔ اب سمجھ میں آیا؟ راہب رسول کے پاس تو آیا تھا، لیکن جب پلٹا تو حسین نہیں ٹکرائے، اللہ کی مشیت ٹکرا گئی۔ ابھی یہ سب کیسٹ نہیں بنی ہے میری تقریروں، ہاں، اور جو بنی ہے وہ میری تقریروں میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والے مولا کے استحیث کریں، مطالعہ کریں، کربلا سمجھیں۔ میرا بات بہت پرانی ہو جائے گی، شمشیر حیدری کا دیا ہوا وقت، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تعظیم میں ان کے ممبران تھک جائیں۔ اور آج کل تو صبح میں بھی، دوپہر میں بھی بحمداللہ گاؤں گاؤں میرے مولا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب عزادار کہتے ہیں مولا حسین تیری محبت سے عہد ہے، اس عہد پر حضور ہمیں اب غرور ہے، ہم تیرے دشمنوں کو نہ بخشیں گے حشر تک، اور حشر میں بھی اس کو الجھنا ضرور ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، اور ہم تو وہ عزادار ہے کہ ہم اس گاؤں کو چھوڑ دیں جہاں عزاداری نہ ہو، ہم اس گلی کو چھوڑ دیں جہاں عزاداری نہ ہو، ہم اس شہر کو چھوڑ دیں جہاں عزاداری نہ ہو، ہم اس ملک کو چھوڑ دیں جہاں عزاداری نہ ہو، کیونکہ عزاداری کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ ہائے
دیکھیے محسن نقوی شہید نے بڑی عجیب بات اسی حوالے سے کہی ہے کہ محشر میں بھی انمول عقیدے کے عوض ہم، یہ جو ہمارا انمول عقیدہ ہے نا، حشر میں بھی اس عقیدے کے بدلے میں یہ بات کہی جا رہی کہ محشر میں بھی انمول عقیدے کے عوض ہم بخشش نہ خریدے تو گنہگار نہ کہنا، یعنی یہ عقیدہ ہی بخشش کو خریدے گا، جیسے آنسوؤں کو فاطمہ زہرا خریدتی ہے، ایسے ہی ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بخشش خریدے گا، بخشش کی قیمت دے گا۔ تو کیا کہا؟ محشر میں بھی انمول عقیدے کے عوض ہم بخشش نہ خریدے تو گنہگار نہ کہنا، اور جنت میں بھی شبیر تیرے غم کی قسم ہے ماتم نہ کرے ہم تو عزادار نہ کہنا۔ اب تو یہ نے خالی ناموں پہ بولنا جانتی ہے، تو ذرا اس طرح بھی بولو ایک سلوات پڑھ دیں آل محمد کے ساری دنیا جیسی بھی پیدا ہوتی ہو، مگر دعائے سیدہ کی قسم عزادار جب پیدا ہوتا ہے تو جذبے پہلے آتے ہیں، دنیا میں وہ بعد میں آتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، جذبے ہماری میراث ہے، یہی جذبے ہر سال سیکل ہوتے ہیں۔ جیسے سم کارڈ ایک بار ڈال کر ہمیشہ ریچارج کے لیے دوڑتے ہو، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ دین و شریعت کے سم کارڈ کا ریچارج ہے۔ اگر کرتے رہو گے تو کبھی نیل بیلنس میں نہیں رہو گے، کیونکہ محشر میں حساب ہوگا اور حساب بیلنس کی چیکنگ کا نام ہے۔ آپ دیکھ رہے بہرحال میں تو آپ کی زبان میں بھی مجلس پڑھ سکتا ہوں، علاقائی زبان میں بھی، میرے جلال پور کی زبان میں بھی بہت مجلس پڑھتا ہوں، ایسا نہیں، اور میں سب کی زبانیں جانتا ہوں، اس لیے کہ میرا نام جلال پور میں ضرور لکھا رہتا تھا، لیکن قریب و جوار کے کوئی گاؤں دیہات میں نے نہیں چھوڑے جہاں اپنے بچپن کے کچھ دن نہ گزارے ہوں، یہ سبھی گواہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مجھے ہر جگہ کی تہذیب، کلچر، سبھیتا، سنسکار یہ سب کچھ معلوم ہے، اسی حوالے سے کہتا ہوں کہ آج عزاداری کی روح کو بچا لو۔ دشمن اسرائیل امریکہ جیسا شبخون مارنے پہ لگا ہوا ہے کہ ان سے صدیوں سے ہم عزاداری چھین رہے ہیں، اور یہ ہے کہ اس عزاداری کے لیے جانیں لٹائے جا رہے ہیں۔ تب انہوں نے عزاداری چھینی نہیں، کہا عزاداری رہے مگر اس کی روح نکال لو، شب بیداریاں میلہ بنا دو، جلوس فیسٹیول بنا دو، اور یہ آئے نئے نئے کپڑے پہننے کے لیے، جہاں جہاں یہ رہتے ہو وہاں وہاں کے بازاروں میں اتنا کالے کپڑے بھیج دو کہ ان کی خواتین چاند رات تک خریداری کریں، اور پھر دنیا دیکھ لے کہ یہ کالے کپڑے سوگ کے نہیں ہے، تماشائی ہے، اور جہاں سوگ کے بجائے تماشا آ جائے وہ عزاداری نہیں ہے، ریاکاری ہے، ریاکاری ہے۔ اور اگر حسین کی عزاداری کے نام پر کوئی ریاکاری کرے تو وہ یزید کی فوج سے بھی بڑا حسین کا غدار ہے، یاد رکھنا۔ آل محمد کو کپڑوں کی کمی نہیں تھی، اسی لیے ایک بار ضد کر کے چھوٹے چھوٹے شہزادوں نے اماں سے کہا اماں کپڑے چاہیے، کلید ہے۔ اماں نے کہا سو جاؤ۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ صبح نہیں ہوئی تھی کہ رضوان جنت داروغہ جنت دروازے پہ آ گیا، لباس حسنین ہمیں ایک بار پہن کے دکھا دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جنت کے سردار ہم ہیں، اور اگر تمہاری طرح دکھاوا کرتے تو ہم یہاں کا پہنتے ہی نہیں۔ بھائی سعودی چلا گیا، اب پہنے ہوئے ماشاء اللہ کپڑا امپورٹڈ لگ رہا ہے، سعودی سے بھائی نے بھیجا ہے، کویت سے آیا ہے، یہ دکھاوے۔ ارے دنیا میں حسنین سے بڑا کون ہوتا کہ ہمیشہ وہ جنت کے پہنتے، اور دنیا سے کے پوچھتی کہاں کا ہے تو کہتے جنت سے آیا ہے۔ آپ دیکھ ریال سے محبت کرنے والے مولا جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ عباس بھائی آپ بھی بہت بڑے عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، بمبئی میں اللہ قبول کرے۔ ہمارے یہ سال بھر تک خدا کی قسم جس مجلس میں یہ بادشاہ بھائی میرا ملتا ہے نا، بس مولانا 13 محرم یاد رکھیے گا، اور کبھی کبھی آنسو دیکھے میں نے
میں نے کہا کہ میں ہندوستان میں ہوں تو فلائٹ کی ٹکٹ میری ہوگی، مجلس تیری ہوگی، یہاں تک میں نے خدا کی قسم کہا ہے، اور میرے جذبوں کو بہت سارے لوگ یہاں جانتے ہیں۔ تو اب آخری بات ہے جو میں کر دوں ورنہ بہت ساری ہو جائیں گی۔ دل تو چاہتا تھا کہ کچھ دیر آپ سے گفتگو کروں مگر پہنچ نہیں سکا، ورنہ میں مجلس پڑھتا تو 2-2.5 گھنٹے پڑھتا۔ کیوں دلاور بھائی؟ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے۔ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے۔ اب دیکھو تو وہ ایک پانی کے قطرے کا طلبگار، اور سوچو تو وہی شخص سمندر نظر آئے۔ دیکھو تو وہ ایک پانی کے قطرے کا طلبگار، سوچو تو کربلا دیکھنے کی چیز نہیں ہے، سوچنے کی چیز ہے۔ کربلا دیکھو گے تو عباس پیاسا نظر آئے گا، اور کربلا سوچو گے تو عباس اپنی ٹھوکر سے دریا کو پانی پلاتا ہوا نظر آئے گا۔ کربلا سوچ کا نام، اس کو زبانوں سے نہیں سوچ میں ادا کرو۔ بس آخری منزل کربلا میں یہ مسلمانوں کی خلافت اور اللہ کی غدیر کی خلافت دونوں اکٹھا ہو گئی۔ ایک طرف مسلمانوں کا خلیفہ یزید ہے اور ایک طرف اللہ کا امام حسین ہے، اللہ کا ولی حسین ہے۔ تو ٹکر کس میں ہوئی؟ ٹکر نبی کے بعد وہ بچنے والے دو پارٹ اور دو بھاگ کے اندر ہوئی کہ جہاں ایک طرف مسلمانوں کا چلا اور ایک طرف اللہ کا چلا۔ کربلا میں آ کے مل گئے، اللہ کا چلا تو حسین بن کے اور حسین امام ہے، مسلمانوں کا چلا تو خلیفہ بن کے اور خلیفہ یزید ہے۔ تو کس سے ٹکر ہوئی؟ امامت سے اور خلافت سے۔ کربلا میں ٹکر کس سے ہوئی؟ امامت سے اور خلافت سے۔ امامت اللہ کی ہے، خلافت مسلمانوں کی ہے۔ چھٹے امام کا زمانہ آتے آتے تاریخ کا نگاہ رکھنے والے، اتہاس کو جاننے والے، ہسٹوریکل دلچسپیاں رکھنے والے یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ چھٹے امام تک آتے آتے بنی امیہ خاندان کی بادشاہت ختم ہو گئی، بنو فاطمہ آئے، بنو فاطمہ کا خاتمہ ہوا، ایک سیریز ہے پوری، اور بنو فاطمہ کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور آتے آتے خلافت عثمانیہ تک آیا، اور اس خلافت عثمانیہ کے بادشاہوں کے سرنیم اتا ترک ہوا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر مسلمان ترکی کہلایا۔ یہ ہے سبب، لہذا خلافت جو ہے وہ قسطنطنیہ تک آئی، اور انگریزوں کی موت کے ساتھ ہی مسلمانوں کی خلافت بھی قسطنطنیہ میں دفن ہو گئی۔ یعنی جو یزید لے کے آئی تھی وہ خلافت قسطنطنیہ تک آتے آتے اپنی موت آپ مر گئی، لیکن جس سلسلے کو اللہ نے امامت قرار دیا تھا وہ سلسلہ ہمارا آج بھی پردہ غیبت میں ہے۔ یہی سے دیکھ لیں کہ جو لوگوں کا بنایا تھا وہ فنا ہو گیا، جو خدا کا بنایا ہے وہ خدا کی خدائی کے ساتھ باقی ہے۔ یہ ہے سلسلہ۔ بس ارباب رضا میں پڑھ چکا، کیونکہ میں بہت ساری ہسٹوریکل فیکٹس جو ہے وہ بتانا چاہتا تھا، لیکن کچھ اصولی باتوں میں، کچھ میسیجز میں، کچھ پیغام میں ساری چیزیں تمام ہو گیا۔ اب اتنا کہہ دوں کہ وہ حسین جو کربلا کے میدان میں الوہیت کا نمائندہ بن کر شریعت کے مسلح پر یقین کے سجدے میں گلے پہ خنجر کھا رہا تھا، حسین اس سے پہلے بھی ہمیں یاد کر رہا تھا۔ خدا کی قسم آج آپ زیارتیں پڑھتے ہو، میری ماؤں بہنوں، میری بچیوں، اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے، اس میں پلنے والے بچوں کو حسین کا عزادار ضرور بنانا، مگر تماشائی عزادار نہیں بلکہ کربلا کی ماؤں کی سیرت پڑھنا کہ زینب نے اپنے بچوں کو کیسے عزادار بنایا، ام فروا نے اپنے یتیم کو کیسے حسین کا جانثار بنایا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا میری ماں اور بہنوں کہ حسین شریکت الحسین لے کے آئے تھے جس کا نام زینب ہے۔ گلا کٹا کے حسین نے کربلا میں دین تو بچا لیا، لیکن جناب زینب نے ہسٹوریکل جملہ کہنے جا رہا ہوں خدا کی قسم اس آج ترکپور کی سرزمین پر، گلا کٹا کے میرے حسین نے دین اور شریعت بچا لی، لیکن کیا صرف دین اور شریعت نہیں، پوری انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا۔
اس عالم میں حسین، اس عالم میں، عالم سجدہ میں بھی یہ کیا جملہ کہنے جا رہا ہے، میرا آقا امت کو نہیں بھولا۔ امت سے پہلے بھی حسین نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، جب رخصت آخر کو ہمارا آقا حسین، جب رخصت آخر کو ہمارا آقا حسین آیا سیدانیوں سے رخصت، ایک ایک بیوی کو الوداع کہا۔ ابھی آپ نے 2 دنوں پہلے ہر رضا خانے میں سنا ہے، صبح سے شام تک، صبح سے شام تک ہر رضا خانے میں آپ نے سنا، پورا عشور اسی میں گزار دیا۔ رخصت اور شہادت، میں کسی رخصت اور شہادت کی طرف نہیں، تو 4 منٹ آپ کے، زیادہ نہیں، 4 منٹ کے اندر 3 منٹ میں اپنی گفتگو مسائل کی تمام کروں گا، لیکن اس سے کہ اگر احساس بیدار ہے نا اور ضمیر جاگ رہا ہے تو آنسو روک نہیں پاؤ گے۔ بس میرا آقا حسین خود کہتا ہے انا قتیل الابرہ، میں جملہ کہوں کہ حسین کو ہم سے کتنا لگاؤ ہے۔ ارے جس ماں نے دعا کر کے اس قوم کو مانگا ہو، حسین کو اس سے لگاؤ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ سینے سے حسین لگتا تھا فاطمہ کے، اور سینے میں جو دعا پڑ رہی تھی وہ عزادار تھے۔ یہ جملہ سننا اور رونا، اب رو، خدا کی قسم جملہ سنو۔ ہم حدیثوں میں، روایتوں میں پڑھتے ہیں اور زیارت میں بھی پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنا معکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ 1400 برس بعد یہی پڑھتے ہیں نا۔ ارے تو جب ہم پیدا ہوئے تب پڑھ رہے ہیں، لیکن ذرا میرے آقا حسین کا احسان دیکھو کہ یہ تم نہیں کہہ رہے ہو کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، بلکہ جب آخری رخصت کو سجاد کے پاس آئے، اپنے بیمار کے بستر کے قریب آئے، تو آ کے کہتے ہیں یا بنیا بلغ لشیعتنا السلام، اے میرے سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا۔ خدا کی قسم سوچو کہ یہ قوم جو قوم گریہ گناہ ہے، جو حسین کی عزادار ہے، حسین کی ماتمدار ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ حسین نے وہاں یاد کیا، 1400 برس بعد ہم یاد کر رہے ہیں، اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ حسین رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جب بے کفن لاشے سے سجاد رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں 11 محرم کو، تو ایک بار پھر حسین نے ہمیں یاد کیا ہے، اور جانتے ہو کس طرح؟ وہاں کہا تھا بنیا بلغ لشیعتنا السلام، سجاد میرے چاہنے والوں تک میرا سلام پہنچا دینا، اور اب یہاں لاشے پہ جب سجاد رخصت ہونے آئے تو حسین کہتے ہیں شیعتی مائی شریف ماز بن فاذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی پانی پینا تو میری پیاس کا تذکرہ کرنا، یاد کرنا نہیں لکھا ہے، فاذکرونی، میری پیاس کا تذکرہ کرنا۔ یہ مجلس ہے کیا ہے؟ یہ تذکرہ پیاس ہے۔ یہ ماتم کیا ہے؟ یہ تذکرہ پیاس ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ تذکرہ عطش ہے۔ یہ زلزلہ کیا ہے؟ یہ پیاس کی گواہی ہے۔ ارباب اعضا، یہ ساری چیزیں تو مولا نے کیا کہا؟ شیعتی ماں، یہ سید سجاد نے ہم تک پہنچایا۔ خدا کی قسم اس کا جو تواتر ہے احادیث میں جو ہم تک پہنچا ہے وہ ائمہ کے سلسلے سے پہنچا ہے۔ سید سجاد نے بیان کیا کہ میرے بابا نے جب میں لاشے سے رخصت ہونے گیا تو جس طرح کٹی ہوئی گردن سے سکینہ کو پکارا تھا، اسی طرح کٹی ہوئی گردن سے تمہیں یاد کیا، کہا سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور کہنا شیعتی ماں ان شریف تم ماز من فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی پانی پینا تو میری پیاس کا تذکرہ کر لینا۔ پھر کہا او سمے تم بے غریب او شہید فانجبونی، جب بھی تم کہیں کسی غریب کی غربت کو سنو، کسی شہید کی شہادت کو سنو، فانجبونی، تو اس کو نہ رو، مجھ کا نطفہ کہہ لو، میرے آنسو اتنے اہم ہو جائیں گے کہ تمہیں کوئی غم نہیں رہ جائے گا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے نا؟ ہم نے تمنا کی کاش ہم کربلا میں ہوتے، اب اپنے آقا کے جملے سنو گے، کہتے ہیں لیتکم، عربی زبان میں تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاش، اس کا ترجمہ جو تمنا نکلتی ہے نا دل سے، لیتنی یعنی کاش، یہ ترجمہ ہوگا۔
حسین کہتے ہیں لائکم اے کاش تم سب فی یوم عاشورہ کبھی تنظرونی، عاشورے کو کربلا میں ہوتے اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے کہ اس تصویر اتنی بابا یرحمونی کہ میں اپنے لال کو لیے کھڑا رہا، 6 مہینے کا تھا، رات کا دودھ خود چھوڑ چکا تھا، میرا پانی نہیں تھا، میں اپنے لال کو لیے کھڑا رہا، لیکن ظالموں نے رحم نہیں کیا، ارے ایک قطرہ پانی تو کیا پلاتے، پینے سے شوبھا۔ ارباب ادا آپ سنتے آئے ہیں، اگر ایک جملہ کہوں بس یہ آخری 1 منٹ ہے، آخری ایک جملہ کہوں خدا کی قسم، یہ جو میں ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو کربلا کے ماؤں کی طرح پالنا، تو باپ کا کوئی نہیں تھا جو حسین پہ قربان ہوگا، لہٰذا رات بھر اپنے اصغر کو جھولا 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 کے 6 مہینے کے اصغر کو اکبر بنا دیا، اور اتنا ماں کی تربیت نے اصغر میں جرأت بھر دی کہ جب حسین اکیلے کھڑے ہو کے کہتے ہیں حال میں ناصرین سبلا، تو یہ حسین کی آواز کا معجزہ نہیں تھا، ارے یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ اصغر گہوارے سے نکل نہیں سکتے تھے، چلا کے کہا بابا ابھی تیرا اثر باقی ہے۔ ارباب ایسا یہ رباب کی تربیت کا اثر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب حسین خیمے میں لے کے آئے، میدان میں لے کے آئے، تو عرب میں ایک دستور ہے، ہمارے یہاں بچے کو یوں بھی لیا جاتا ہے کھلا بھی، لیکن عرب میں ایک دستور ہے کہ بچہ پوری طرح سے نہلا دھلا کے جب تیار کر لیا جاتا ہے تو سفید کپڑا ہوتا ہے جس کو بالکل ٹائٹ کر کے ماں اپنے نونہار کو اس میں لپیٹ دیتی ہے جتنا چکا سکتی، اس سے بچے کے بلڈ پریشر، اس کی نشو و نما پہ بھی اثر پڑتا ہے اچھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی اگر اٹھائے تو پسلیاں نہیں اکھڑتی، ہڈیاں نہیں ٹوٹتی، یہ اس کا اثر ہے۔ تو عرب میں بھی یہ دستور ہے، اور ہندوستان کے بھی بہت سارے ممالک میں یہ دستور ہے، اور اس کو قماد کہتے ہیں، جو کپڑا ہوتا ہے جس پہ یوں ہاتھ سیدھا کر کے باندھ دیا جاتا ہے، خالی گردن رہتی پورا پیر، یہ حضرت عباس کو ام البنین نے بھی باندھا تھا، لیکن جب حسین گہوارے کے قریب آئے نا تو جناب عباس نے کو انگڑائی نہیں، اعتماد کا قطرہ پڑ گیا اور ہاتھ کر کے آیا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارباب ادا یہ قماد ہے، اب قماد میں جب رباب نے لپیٹ دیا تو غرمرہ کے مقابلے میں اصغر یوں ہے، جیسے ہم بچے کو ہاتھ پہ یوں لے کے چلتے ہیں، ایسے نہیں تھے، جب تیر چلا ہے ایسے نہیں ہے، سر یہاں ہے، اس لیے جب تیر چلا ہے تو بابا کے بازو کو چھیڑتا ہوا گیا ہے۔ کربلا حقیقت کو سمجھا کرو، کربلا معجزہ نہیں ہے، لاجیکل ہے، کربلا میں معجزہ تو سر کٹنے کے بعد شروع ہوا ہے، جب لوگ نجا پہ تلاوت ہوئی ہے، اس سے پہلے کربلا میں کہیں معجزہ نہیں ہے۔ ارباب ادا حسین نے انسانیت کے مقابلے میں جو جنگ لڑی ہے وہ معجزے سے نہیں لڑی۔ ارباب ادا بس یہ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سنسناتا ہوا تیر چلا کتنی رفتار رہی ہوگی، اصغر کا گلا چھیدتا ہوا جب وہ تیر چلا ہے تو میں نے جب اس چیز کی تحقیق کی اپنی لائبریری اور دیگر علماء کے ذریعے تو تیر باہر نکل گیا اور اصغر کے گلے اور حسین کے بازو میں ایک پالش کا فرق تھا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ 6 مہینے کے اصغر نے تیر کی رفتار کا مقابلہ کتنا کیا ہے، خدا کی قسم۔ اور جب تیر لگ چکا تو مرتبہ ہنس دیے، لیکن جب میں نے ہنسنا سنا تو میں تعجب میں تھا، ابھی تعجب دور ہوا تھا کہ اصغر جو ہے، ابھی تعجب دور ہوا تھا کہ اصغر میرے ایسے ہیں کہ تیر کھا کے مسکرا رہی، ظاہر ہے روح علی سلام کر رہی ہے، روح سیدہ اصغر کو دعائیں دے رہی ہے، روح رسول اصغر کا ناز کر رہی ہے، لیکن اصغر نے جب تیر کھا کے مسکرا لیا تو تاریخ کہتی ہے کہ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ ظاہر ہے کہ کسی ماں کا بچہ اچانک ہنستے ہنستے سر پلٹ گئے اور ماں تڑپ تڑپ کے کہے کہ نہ جانے میرے لال کو کیا ہو گیا، ابھی تو میرا لال اچھا خاصا ہنس رہا تھا، ابھی بول رہا تھا، ابھی میں چمکاریاں دے رہی تھی، ابھی میں کھلا رہی تھی، اللہ جانے اچانک کیا ہو گیا۔ تو جب تاریخ نے کہا کہ بچے نے مسکرا کر تیر تو لیا
لیکن بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا تو یہ مسائل پڑھتے پڑھتے میں ٹہل گیا کہ اللہ جانے اصغر کو کیا ہو گیا. میں ڈھونڈتا رہا کہ سبب کیا تھا. کیا یہ اصغر تیر کھا کے پلٹے. تاریخ نے کہا اے میرے سب کی ذرا موڑ کے تنے خیمہ پہ دیکھ وہ ماں کھڑی ہے جس کا نام رباب ہے. اصغر نے تیر کھا کے بابا سے منہ موڑ کر ماں کی طرف گردن کر کے کہا اماں اے اصغر نے وعدہ وفا کر دیا. اے اماں حق ادا ہو گیا. تو نے میری تحقیق پہ حق ادا کر دیا. تو نے مجھے میرے بابا کا جانثار بنا دیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أيا منقلب ينقلبون. حضرات گرامی، اگلا پروگرام ہمارے بھائی ناظم محترم کوثر صاحب اعلان فرما رہے ہیں. اس کے تحت آپ حضرات اس جلوس کو انجمن کا ماتمی بن کے نہیں، حسین کا آزادار بن کے اس جلوس کو آگے بڑھائیں گے. ماتم حسین.